بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب احسن بھون انہوں نے کہا ہے کہ اس کانفرنس جو کہ لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس نمبر 3 ہوئی، اس میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کی گئی۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کانفرنس انہی کے تعاون سے، سپریم کورٹ بار کے تعاون سے منعقد کی گئی، وہی اس چیز کو اس کے روح رواں تھے۔ لیکن انہوں نے جو جوڈیشری کے بارے میں بات چیت ہوئی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پری پلانڈ ایک سازش لگتی ہے جوڈیشری کو برا بھلا کہنے کی۔ اب وہ برا بھلا کہنے کا قصہ تو زیادہ تر وہاں پہ علی احمد کور صاحب نے کہا، اور علی احمد کور صاحب کی جب توجہ میں نے ایک پروگرام میں، ٹیلی ویژن پروگرام میں دلائی کہ جناب عدلیہ تو جو کچھ کر رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، تو پھر ان کے پاس کوئی خاص بات نہیں تھی کہنے کو جب میں نے اس کی تفصیل بتائی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے، اس کی ہیڈ لائنز بنی جب فواد چودھری صاحب نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کی بات درست تھی کہ آپ بلا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو وہاں پہ تقریر کے لیے، اور وہ ان کی مین سپیچ ہے، اور ان کو ایک طرح کا چیف گیسٹ کے طور پہ آپ بلا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، شاید قانون کسی پہ کوئی پابندی نہ لگاتا ہو کہ آپ ایک سزا یافتہ کو بلا سکتے ہیں یا نہیں، ایک بھگوڑے کو، ایک ملک سے فرار ہوا آدمی جھوٹ بول کے تو آپ اس کو اپنے فنکشن میں بلا سکتے ہیں یا نہیں، یہ تو شاید قانون میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے۔ ایک شخص پہ الزام ہے کہ اس نے ملک کا مال لوٹا، سزا ہوئی، وہ بھاگ گئے، منی ٹریل نہیں دے رہے، آپ اس کا ساتھ دے کے قوم کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، یا اس سے تقریر کرا کے اس کے الفاظ کو گلوریفائی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کانفرنس میں سارا جب آپ کھیل دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ کانفرنس صرف اور صرف پی ایم ایل این، نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کے لیے کی گئی تھی۔ شاہین صاحبائی صاحب جو کہ بڑے اچھے، بہت ہی مشہور جرنلسٹ ہیں اور امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس کی ساری پروسیڈنگز وغیرہ دیکھیں، اور انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اب اگلی کانفرنس ان کی بھارت میں ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے لیے تو جو کچھ یہاں بولا گیا ہے وہ دشمنوں کی زبان تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان اب ان فیک چیمپئنز جو سٹیزن کے حقوق کی بات کرتے تھے، ان سے پاک ہو چکا ہے۔ یہ چند ایک لوگ ہیں، لیکن بہر صورت اس کانفرنس نے بہت سارے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا ہے، یعنی ان کی جو اصلیت ہے وہ قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ باقی لوگوں کی بھی تقریریں دیکھ لیں، یعنی جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے بڑی ہارڈ ہٹنگ تقریریں کی، جس میں صریحاً افواج پاکستان اور ریاست پاکستان کے اوپر الزامات تھے۔ کیوں؟ آپ سب سے پہلے آپ بیان دیکھ لیجئے کہ یہ جو منظور پشتین کا دیکھ لیں۔ منظور پشتین جو ہے وہ حضرت، یعنی آپ علی احمد کور کی تقریر کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو حملہ تھا ایک فوج پہ اور عدلیہ پہ، اور وہ تو لگتا تھا کہ دیوانے ہو چکے ہیں۔ لیکن بارصورت آپ منظور پشتین کا دیکھیں۔ منظور پشتین جو ہے وہ الزام تراشی کر رہا ہے کہ وہاں پہ مارے گئے لوگ، جناب محسن داور کہ جناب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہیں، فاٹا میں ظلم ہوا، یہ ہوا۔ آپ ان سے پوچھیں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اگر فاٹا کے ایشو تھے تو اس کو آپ نے پختون موومنٹ کیوں بنایا؟ پختون تو سارے حکومت کر رہے ہیں، پختون کے پی کے میں پختونوں کی حکومت ہے، پختون ہی ہر جگہ رہ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، پختون اسی حکومت سے وہی چلا رہی ہے، ان کو گورننس دے رہی ہے، اور اگر پوری طرح مطمئن نہیں ہے تو اس حکومت سے شکوہ کریں۔ منظور پشتین نے ذکر کیا کہ نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا وہاں پہ، اور راؤ انوار نے کیا اور ہم نے تحریک چلائی۔ راؤ انوار کا قصہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی سے پیسے کھا کے آپ نے ان کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آپ کا اتحاد ہے۔
جنہوں نے مارا ان کے ساتھ اتحاد، اور ادھر آپ پختون حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ تعلق آپ کا سارا افغانستان میں اشرف غنی اور بھارت کی وہ گورنمنٹ سے تھا، بھارت کی تھا انٹیلیجنس سے، جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ بڑی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا تھا۔ محسن ڈاور، علی وزیر وغیرہ جب جاتے تھے تو ان کے لیے اسپیشل ہیلی کاپٹر بھیجا جاتا تھا، کیونکہ ان کا کام کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، پیسہ بھی وہیں سے آتا تھا۔ جس دن سے اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی ہے، ان کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا، ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا سٹرکچر جس کی وجہ سے یہ کود رہے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب آ کے اس قسم کی میٹنگز میں جب ان لوگوں کو، جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کروانے والے لوگوں کا ساتھ دیا، ان کو بلا کے اگر اس کانفرنس میں آپ تقریریں کروائیں گے تو کیا اس کانفرنس کی وقت ہوگی؟ کیا اس کی عزت رہ گئی؟ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ محسن ڈاور اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ پاکستان کی تذلیل کر رہے تھے، پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے افغان حکمرانوں کے ساتھ مل کے، جو کہ ٹوٹلی بھارت کے اشاروں پہ چل رہے تھے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس چیز سے بچایا۔ اب اگر افواج پاکستان فاٹا میں جیسے منظور پشتین نے الزامات لگائے، غلط لوگوں کو مار رہی تھیں، جو ٹیررسٹ ہیں ان کو نہیں مار رہی تھی، کسی اور کو مار رہی تھیں، ان کے عزیز و اقارب کو مار رہی تھی، علی وزیر کے رشتہ داروں کو مار رہی تھی، تو پھر پاکستان میں امن کیسے آیا؟ پاکستان کے شہروں میں امن کیسے آیا؟ اور وہ کون لوگ تھے جو افواج پاکستان کے لوگوں کو شہید کرتے رہے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو شہید کیا؟ تو 80,000 لوگ جنہوں نے مارے وہ کون تھے؟ منظور پشتین سے کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں۔ وہ نون لیگ کے چمچے وہاں پہ تالیاں بجاتے رہے اور وہ اسی پہ بڑے خود، جو کہ، اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ جن لوگوں نے جانے دے کے امن آپ کو مہیا کیا، جن کی وجہ سے آج بیٹھ کے وہاں پہ آپ نعرے بازی کر رہے ہیں اور کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں اس منظور پشتین جیسے بندے کو سامنے کھڑا کر کے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ جس نے ان کو کنٹروورشل بنایا۔ اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگوں نے اور بھی جو اس پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، وہ ہیں ہالینڈ، جرمنی، برطانیہ، کینیڈا اور یورپین یونین، ان کے سفیر بھی موجود تھے اور انہوں نے ان کو سپانسر بھی کی ان کانفرنسز کو۔ ان کا کیا مفاد تھا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک سزا یافتہ یہاں تقریر کرے گا، لیکن سپانسرشپ انہوں نے دی۔ جب غیر ملکی سپانسرشپ آپ کو ملتی ہے اور وہ وہاں پہ اس طرح کے گل کھلاتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ ایجنڈا کچھ اور ہے۔ آپ کو کبھی بھی غیر ملکی سپانسرشپ نہیں ملے گی اگر آپ محب وطن ہیں، آپ اپنے وطن کی بات کریں گے، آپ اپنے ملک کی بات کریں گے، آپ کو سپانسرشپ کوئی نہیں دے گا۔ یہ غیر ملکی سپانسرشپ ملتی اسی وقت ہے جب آپ وہاں پہ اپنے ملک میں فساد کھڑا کرنے کے لیے یا اپنے ملک میں جو کچھ بھی خرافات آپ بولنا چاہیں اپنے ملک کے خلاف، اس کی تذلیل کرنا چاہیں، تو وہ آپ بولیں، پھر آپ کو وہاں پہ ملے گا، پھر آپ کو سپانسرشپ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ بلائے تھے، 90%، میرا ہو سکتا ہے 100% ہی ہو، لیکن 90% تو لازماً وہ لوگ تھے جو آج کی حکومت کے خلاف، جو افواج پاکستان کے خلاف، اور جو حقیقتاً ہمارے ملک کے اصلی جو مفادات، جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں، ان کے خلاف بولتے تھے، ان کو بلایا ہوا تھا۔ تو کس طرح اس کی توقیر ہے؟ تبھی شاہین سہوائی صاحب نے کہا کہ اس کانفرنس کو، اگلا جو سیشن ہے، جو آسما جہانگیر کانفرنس نمبر 4 ہے، اس کو اب بھارت میں منعقد کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح میر محمد علی خان نے لکھا ہے کہ اس ایمبیسی میں، یہاں پہ اس کانفرنس میں ایمبیسیز جو ہیں نیدرلینڈ، جرمنی، UK، کینیڈا، یورپین یونین، انہوں نے سپانسر کیا۔ ان کو سپانسرشپ کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اس لیے کہ یہ پاکستان میں فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف کو بے گناہ ثابت کر کے، جس کی دولت جو ہے وہ UK میں پہنچی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے، اور میر محمد علی خان کے سوچ کے مطابق یہ ایک پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی ہے۔ اسی طرح انوار لودھی لکھتے ہیں کہ جس ملک میں رانا شمیم جیسے ریٹائرڈ جج بیان حلفی میں بھی جھوٹ بولیں، جہاں جسٹس قیوم جیسے جج شریفوں کے آرڈر پر لوگوں کو سزائیں دیں، جہاں سزا یافتہ مجرم تیمارداری کے بہانے جیل سے نکل کر جلسے کریں،
جہاں قیدی مریض بن کر یورپ میں رہیں، ایسے ملک کی جوڈیشری کی رینکنگ 126 نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔